فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پہلی آیت وہی ہے، بس صرف یہ فرق ہوا ہے، اس سے پہلے صیغہ ہوتا تھا ماضی کا، یہ مضارع کا ہے، اور مضارع کے صیغے میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں تسبیح کرتی ہے یا تسبیح کرے گی ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں اللہ کی۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، بادشاہ ہے، پاک بادشاہ ہے اور زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے بھیجا رسول امیوں میں جو انہی میں سے ہیں۔ امی اصل میں جو بنی اسماعیل جو ہیں انہیں امی بھی کہا جاتا تھا، کہ عام طور پہ یہ ان کے پاس کتاب کوئی نہیں، اہل کتاب کے مقابلے میں امی کا لفظ ہے، یعنی امیین یعنی بنی اسماعیل، ان میں بھیجا ایک رسول جو انہی میں سے ہے۔ یہ جو آگے الفاظ ہیں یہ اس سے پہلے 3 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، 2 دفعہ سورہ بقرہ میں، ایک دفعہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، وہ جو 17ویں رکوع میں جو الفاظ آئے ہیں، اور پھر ایک دفعہ ہم نے یہ پڑھا سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، باقی الفاظ بالکل یہی ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان لوگوں کو یعنی امیین کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب یعنی احکام اور حکمت، ان احکام کی جو اللہ تعالیٰ کی پیش نظر حکمتیں ہیں ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو اسے پہلی آیت کے ساتھ جوڑیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ الملک ہے، بادشاہ ہے، تو یتلو علیہم آیات ہی، اس نے جو اپنا وائسرائے بھیجا ہے یا سفیر بھیجا ہے، وہ اس بادشاہ کے کمانڈمنٹس پڑھ کے ان کو سناتے ہیں، آیات پڑھ کے سناتے ہیں نا، فرامین ہیں اس کے، وہ ان کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ القدوس ہے، پاک ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، یزکیہم۔ وہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، تو اس کے جو احکام ہیں، جو اس نے حکم دیے ہیں، آرڈیننس ہیں جو اس کے، ان کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ نے یہ کہا، یہ کرو، یہ نہ کرو، اور وہ حکیم ہے، تو ان احکام کی جو حکمت ہے وہ انہیں سکھاتا ہے۔ تو پہلی آیت کے ساتھ جو دوسری آیت کا ربط ہے اسے ذہن میں رکھیں، الملک القدوس العزیز الحکیم، اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، ان 4 کاموں کے کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ افراد تیار ہوں گے کہ جو جان ہتھیلی پہ لے کے نکل سکیں گے۔ کچے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، کم ہمت لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، تھوڑ دلے لوگ نہیں کر سکتے، یہ ہمت والے لوگ کر سکتے ہیں۔ تو ہمت پیدا کیسے ہوگی؟ کہ پہلے نقطہ نظر تبدیل ہوگا، دنیا کے مقابلے میں آخرت ترجیح بنے گی، تب یہ کام ہو سکتا ہے، تب دنیا کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے آئے گی، اور وہ اس کو پڑھنے کے اور اس کے ذریعے سے تزکیہ حاصل کرنا، اور اسی کی جو ہے نا تعلیم اور حکمت سے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، آخرین امیین کے مقابلے میں باقی جتنے بھی ہیں آخرین ہیں، جتنی بھی اقوام دنیا میں آباد ہیں وہ آخرین کہلائیں گے۔ امیین وہ ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولیٰ ہوئی، یا بعثت ہوئی کہنا چاہیے، یا وہی اصل میں آپ کی بعثت خصوصی جن کی طرف تھی، اور باقی پوری دنیا آخرین میں شمار ہوگی، ایرانی، تورانی، افغانی، پاکستانی، ہندوستانی، سارے آخرین ہوں گے، مغربی، لیکن وہ بھی ان میں ہو جائیں گے لما یلحقوا بہم، جب ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند ہو جائیں گے، تو سب ایک ہی رنگ میں رنگے جائیں گے، ایک ہی کلچر، ایک ہی تہذیب، ایک ہی بود و باش۔ وہ نہ یہودی رہیں گے، نہ نصرانی رہیں گے، نہ وضع ان کی یہودیوں والی رہے گی، اور نہ یہ کہ وہ کوئی ان کی سماجی رسومات کوئی ہندوؤں والی رہیں گی، سب وہی عربیوں کے رنگ میں رنگے جائیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے یہ توفیق مل گئی، امیین میں نبی کے ساتھ جڑ گیا یا آخرین میں سے تھا تو نبی کے ساتھ جڑ گیا، یہ اللہ کا فضل ہے جس پر بھی ہوا۔ یؤتیہ من یشاء، اس سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اب آگے یہ بات کہ دیکھیں یہ کتاب تو پوری امت کو ملی ہے،
اس امت میں سے ایک گروہ وہ ہے جو حضور کے رنگ میں رنگا گیا، اس کتاب کو اس نے تھام لیا مضبوطی کے ساتھ، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ۔ تو ان کے اندر تو وہ اوصاف آ جائیں گے، وہ جو پہلے لوگوں میں اوصاف تھے، جنہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، بنیان مرصوص بنے، اللہ کے دین کو غالب کیا۔ لیکن ایک کثیر تعداد وہ ہوگی جو کتاب تھام تو لیں گے، مگر ایسے تھامیں گے جیسے بنی اسرائیل نے تھامی تھی۔ تو رات کو تو انہوں نے بھی تھاما ہوا تھا نا، ان کو بھی حکم ہوا تھا تھامو، لیکن یہ کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ تو اب ان امت یعنی آج کے مسلمانوں کے سامنے مثال ان بنی اسرائیل کی رکھی کہ تم ویسے نہ بننا، جیسے سورہ حشر میں ہم نے پڑھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرح نہ ہونا کہ جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ کو سے بلا دیا۔ یا جو سورہ حدید میں آیا تھا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، مدت دراز بیت گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو تمہارے دل سخت نہیں ہونے چاہیے، کتاب سے مضبوط تعلق رکھو گے دل نرم رہیں گے، قربانیاں دیتے رہو گے دل نرم رہیں گے، اور اگر دنیا کی محبت کو جگہ دو گے دل میں اور کتاب سے منہ موڑو گے دل سخت ہو جائیں گے۔ تو جب سخت ہو جائیں گے تو اللہ کی نظر میں کیا ہوگے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی کہ جنہیں تورات اٹھوائی گئی، مطلب تورات کی ذمہ داریاں ڈالی گئیں جن کے اوپر، جنہیں حامل تورات بنایا گیا کہ اب تورات کتاب اللہ کے پیغام کا حق ادا کرو۔ عام لوگ نہیں ہو، یہ ساری مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام کا ذمہ دار تمہیں بنایا، کسٹوڈین تمہیں بنایا ہے۔ اب ذرا ہوشیار ہو کے اس کی ذمہ داریاں پوری کرو۔ جو سورہ آل عمران نے ہم نے پڑھی تھی کہ تم سے عہد لیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ اسے تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، وَلَا تُخْفُونَهُ اسے چھپاؤ گے نہیں، اور پھر تم نے اس سے منہ موڑا اور وَاشْتَرَوْا ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے فائدوں میں پڑ گئے، یہ مال بنا لیں وہ کر لیں تعلقات بنا لیں، اللہ کے عہد کو پاس نہیں کیا۔ تو یہ جن کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کتاب کی، ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا۔ دیکھیے اس کا الفاظ پہ نہ جائیں، یہ مثال ہے، الفاظ پہ جائیں کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ اٹھایا ہوا ہے آج بھی، یہودی نہیں کہتے تو رات ہماری کتاب ہے، مانتے ہیں ہماری کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اتری، ہاں مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر اتری، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ہاں اللہ کے رسول تھے، سارا کچھ مانتے ہیں۔ پھر نہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ذمہ داری، کتاب کی ذمہ داری، اسے کھولنا، اسے پہنچانا، جو حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، پہنچاؤ خواہ میری طرف سے ایک آیت پہنچاؤ، یا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ یہ نہیں کیا تو اس کو نہیں اٹھایا۔ تو ان کی مثال ہے ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے کوئی گدھا ہو جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اب ظاہر ہے گدھا کتاب کو پھینکے گا تو نہیں نا، گدھے کے اوپر جو کوئی رکھا ہوا ہو وہ اتار تو نہیں سکتا نا، وہ تو اس کے اوپر ہی ہے، لیکن وہ اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس پہ پوری لا کے سقراط کی کتابیں، ارسطو کی کتابیں رکھ دو، گدھا دو لتی ہی مارے گا جیسے پہلے مارا کرتا تھا۔ اس سے وہ کوئی فلسفی نہیں بن جائے گا، وہ کوئی حکیم نہیں بن جائے گا۔ ایسے ہی وہ قوم جو اللہ کی کتاب کو اٹھائے اور اس کے کردار میں کوئی فرق نہ پڑے، وہ بھی پھر وہی کام کرے گی جیسے حیوان کرتے ہیں، کتاب کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ کمثل الحمار، گدھے کی مثال ہے یحمل اسفارا، جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے کتابوں کا۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، سچی بات تو یہ ہے کہ جس قوم نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہو اس کی مثال اس سے بھی بری ہے۔ اور یہاں دیکھیں پھر میں عرض کروں گا، یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو بایمانہ نہیں جھٹلایا کہ اس کا انکار کیا ہو، عملی انکار ہے، قولاً مانا ہے اللہ کی کتاب ہے، عملاً اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو لما تقولون ما لا تفعلون ہو گیا، وہ جو آپ نے سورہ صف میں پڑھا تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا جیسے گدھے ہیں وہ ہو گیا۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ ظلم ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا ہو
اور یہ ہم نے 2 دفعہ پڑھا ہے، سورہ کاف میں بھی آیا تھا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جسے اللہ کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے پھر بھی اعراض کیا، کنی کترا گیا، اور جو اِنَّا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اب اس کو ہم سمجھنے کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، وہی دل سخت، اب نہیں سمجھے گا، اب بلاؤ بھی ہدایت کی طرف نہیں آئے گا، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ إِذًا لَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اب ہرگز اس طرف نہیں آئیں گے۔ اور ہم نے سورہ الف لام میم سجدہ میں پڑھا تھا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اپنے رب کی آیات سے سمجھایا گیا پھر بھی کنی کترا گیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے، تو ان سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ تو یہ لوگ ظالم ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب آئی، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ آج اللہ کی کتاب کس کے پاس ہے؟ اصلی والی مسلمانوں کے پاس، اور ان کے کردار اور یہودیوں کے کردار میں، ان کے کردار اور عیسائیوں کے کردار میں، ان کے کردار اور مشرکوں کے کردار میں، ان کے کردار اور دہریوں کے کردار میں کوئی فرق ہی نہ ہو، بلکہ ان کا کردار ان سے بھی گھٹیا ہو، تو سب سے بڑا ظالم کون ہوا؟ اور لما تقولون ما لا تفعلون کا مجرم کون ہوا؟ مرتکب کون ہوا؟ اب جس کے پاس کتاب ہو اور کتاب کا حق ادا نہ کرے، اس کے کردار میں جو کھوٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے 2 نمونے ہیں جو سامنے رکھے گئے ہیں۔ فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی کہیے اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہارا زعم ہے، خیال خام ہے، یا تمہارا گھمنڈ ہے کہ ہم تو اللہ کے دوست ہیں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ ہر وہ قوم جس کے پاس اللہ کی امانت ہو، اس امانت کی وجہ سے جو رائٹس ملتے ہیں وہ اس کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ امانت دی ہوئی ہے، اس کے ہم امین ہیں، لہذا جنت ہماری ہے، ہم خوار ہیں، بدکار ہیں، جو بھی ہیں، مگر یہ کہ ہم اللہ کے لاڈلے۔ ایک خیال خام پک جاتا ہے۔ اس کا جواب دیا اگر اتنے ہی لاڈلے ہو تو موت کی تمنا کرو نا۔ اصل میں یہ تمنا وہ والی تمنا نہیں ہے جس کو حدیث سے روکا گیا۔ حدیث میں تو کہا گیا نا موت کی تمنا نہ کرو، یہاں کہا گیا تمنا کرو، تو یہ دونوں باتیں ایک نہیں ہیں۔ وہ تمنا ہے مایوس ہو کر دنیا سے، یعنی خودکشی کی تمنا ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ یہ تمنا محبت کی تمنا ہے، اس میں خودکشی کی خواہش نہیں ہے، اس میں جو بھی حالات ہوتے ہیں اس سے مایوسی کی طرف نہیں ہے۔ وہ جو اللہ کی محبت ہوتی ہے، یعنی وہ ایک جو ہی محبت غالب آئے گی تو ملنے کی خواہش پیدا ہوگی، جو ہی محبت کا جو ہے نا جوش مارے گی تو ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پہ جا کے تو نہیں کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو محبت کے یہ تقاضا ہے، وہ محبوب کا وصال ہو، تو یہ اس تمنا کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ ہرگز کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اپنے جو اعمال ہیں انہیں پتہ ہے نا ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے واقف ہے۔ اب میرا خیال ہے یہ ایک اچھا لٹمس ٹیسٹ ہے جو ہر آدمی مراقبہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اس کی خواہش ہے، مرنا چاہتا، مطلب آج موت آ جائے تو راضی ہے مرنے پر، یا ابھی اس کے کچھ کام باقی ہیں، مطلب کوئی مہلت چاہے گا کہ نہیں ابھی نہیں آنی چاہیے، ذرا تھوڑا 10 دن کے بعد آ جائے، 10 سال کے بعد آ جائے۔ تو ایک مطلب آدمی اپنا ٹیسٹ لے سکتا ہے اس سے، اگر کوئی اپنے ساتھ مخلص ہو، خود اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا چاہتا ہو، ایک ہلکا پھلکا ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ سے دوستی کا خیال خام پیدا ہو جاتا ہے، کتاب پر عمل نہیں، لیکن یہ کہ زوم ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ہمارا دوست ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا جواب قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں جو دیا ہے وہ ہماری بھی آنکھیں کھول دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم اتنے ہی لاڈلے ہو تو تمہیں اللہ کیوں دنیا میں پٹواتا رہا ہے؟ تو وہی بات ہے آج ہمارے سامنے، اگر ہم اتنے لاڈلے ہیں تو جگہ جگہ ہماری رسوائی کا سامان کیوں ہوا پڑا ہے؟ اگلی بات کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے نبی فرما دیجئے موت تو وہ شے ہے کہ جس سے تم بھاگتے ہو، تمنا کیا کرو گے؟ تم تو فرار حاصل کرتے ہو۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو وہ تمہیں مل کے رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر اور باطن سب کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا جو تمہارے کرتوت تھے،
یہ تمہاری وشفل تھنکنگ پر فیصلے نہیں ہوں گے، حقائق پر فیصلے ہوں گے، تو وہ تمہیں ساری باتیں کھول کے بتا دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ دیکھیے، بلکہ وہ حدیث مجھے یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ ایسے ایسے حالات بنیں گے اور اقوام غیر تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ دیکھیں آج مسلمانوں کی یہ حالات ہیں یا نہیں ہیں؟ پورے عالم اسلام پر آپ کو یہی گھیراؤ ہوا ہے، اور کافر طاقتیں جو ہے نا گویا ان کی جو ہے وہ اب نسل کشی پر آمادہ ہیں۔ تو صحابہ کے لیے تو یہ بات ایک ہی انہیں امکان نظر آیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، صرف ایسے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑے سے رہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا حضور ہم بس اتنے تھوڑے رہ جائیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں بل انتم یومئذ کثیر، بہت زیادہ ہوگے، آج تو تمہاری کوئی طاقت ہی نہیں ہے، تعداد ہی بہت زیادہ تعداد ہوگی۔ اب انہیں بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہوگا، تو انہوں نے پوچھا حضور یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی۔ کیا بیماری ہے؟ مال وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، یہ بیماری تمہارے کردار کو کھوکھلا کر دے گی۔ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا نا، کون کھڑا رہے گا، یو ٹرن نہیں لے گا، ثابت قدم رہے گا؟ جو دنیا کی قربانی دے سکتا ہو وہ کھڑا رہے گا، اور جسے دنیا محبوب ہو، ظاہر ہے دنیا محبوب ہے تو مرنا تو پسند نہیں ہو سکتا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اچھا میں نے شروع میں تزکیے کا ذکر کیا تھا، تو تزکیہ کیا ہے؟ یہ جو جسے کہیں دل صاف کیسے ہو جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا یہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل ما جلاؤها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا حضور نے کثرت و ذکر الموت، موت کو بکثرت یاد رکھنا، و تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ دو چیزیں دل کو صاف کر دیتی ہیں۔ ساری چیزیں ملتی ہوئی نظر آ رہی نا، دل صاف ہوگا اللہ ہدایت دے گا، اور دل کج ہوگا اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دے گا تو لما تقولون ما لا تفعلون ہو جاؤ گے، بیزار۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ویسے ہی بس ایک وہم خیال میں پڑے رہو گے کہ اللہ ہمیں بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ محبت ہوگی نہیں، تمہیں موت سے ڈر لگے گا اور دنیا تمہیں محبوب ہو جائے گی۔ اس سے وہ وہن پیدا ہو جائے گا جس کے نتیجے میں دنیا کے لیے نرم چارہ بن جاؤ گے۔ وہ جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں ایسے دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ اب اس کے بعد جو آخری رکوع ہے، اس میں جو نماز جمعہ ہے اس کے احکامات ہیں، جمعے کا جو نظام ہے، اور اصل میں جمعے کا نظام کا تعلق اس قرآن مجید کی کتاب کے ساتھ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت آیات کرتے تھے، تزکیہ کرتے تھے قرآن کے ذریعے سے، تعلیم کتاب و حکمت کرتے تھے، تو اس کے لیے ایک نظام بنا دیں، ہفتے کا ایک دن ہو، تمام مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہوں، جہاں پر کوئی ذمہ دار آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نائب، ان کو کھڑے ہو کے وہ جو فرائض حضور ادا کیے کرتے تھے مسجد نبوی میں ان کی آبیاری کرے۔ یعنی خطبہ جمعہ کا مقصد یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ہے۔ یہ تعلیم بالغاں کا آسمانی پروگرام ہے۔ ہم نے جو بنا دیا ہے اسے چھوڑیں، ہم نے باقی بھی بہت کچھ اپنی مرضی کا بنا لیا ہے۔ میں تو یہی آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ بھی ہم نے اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے۔ قرآن والا اللہ تو ہم بھول گئے، تو دین بھی اپنی مرضی کا بنا لیا۔ وہ جو اصلی تھا وہ کسے یاد ہے؟ وہ تو غریب ہو گیا۔ بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا، وہ تو آج پردیس میں غریب الغرباء ہیں۔ تو اسی طرح جمعہ بھی رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ جمعے کا اصل مقصد یہ ہے، تلاوت آیات، تزکیہ نفس، اور اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ 4 مقاصد ہیں جس کے لیے جمعے کو خطبہ، اگر وہ 2 خطبے رکھے گئے، 2 جو ہے نا وہ رکعتیں کم کر دی گئیں، 4 رکعتیں ہوتی ہیں نا ظہر کی، تو 2 رکعتیں کم کر کے اس کی جگہ پہ 2 خطبے رکھے گئے، تو ان کا اصل مقصد یہ تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب پکارا جائے نماز کی طرف، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی کرو اللہ کی یاد کی طرف۔ یعنی جمعے کی نماز کو اللہ کا ذکر قرار دیا گیا ہے، پوری نماز گویا اللہ کا ذکر ہے۔
وزر البیع اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ جمعہ کا پروٹوکول ہے۔ یہودیوں کا بہت سخت تھا، صبح سے لے کے شام تک ہفتے کے دن کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے تھے۔ تمہارے لیے اذان سے لے کے نماز کے ختم ہونے تک کا وقت رکھا گیا ہے، اس دوران کوئی کاروبار دنیا نہ کرنا، میچ بھی نہ دیکھنا۔ نہیں صحیح بات ہے، وہ تو اس سے بھی اگر آپ کوئی دنیا کا مثبت کام نہیں کر سکتے، وہ منع ہے، با مقصد کام بھی منع ہے، تو میچ تو ایک لغو میں آئے گا نا، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن بدماش لگاتے ہی جمعے کے دن ہیں، اور اس ٹائم تو خصوصی چھکے لگ رہے ہوتے ہیں، دلچسپ مرائل میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، تو اب بندہ اٹھ کے تو مسجد کی طرف جائے تو جائے کیسے جائیں؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، یعنی اب چلو پھرو، گھومو پھرو، اس سے پہلے جمعے کی تیاری کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور گھوم پھر کے اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کاروبار کرو۔ کوئی چھٹی کا وہ والا تصور نہیں جو ہم نے اختیار کر لیا، یعنی جمعے سے پہلے جمعے کی تیاری ہے، ٹھیک ہے، وہ ضرور چھٹی کا ایک نظر آتا ہے، وہ بھی فرض نہیں رکھا ہے، وہ تو اذان کے بعد رکھا ہے۔ البتہ ترغیب دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبح ہی سے بندہ تیاری کرے، اور یہ کہ جو ہی اذان ہو مسجد میں پہنچ کے بیٹھے مسجد میں، تو وہ تو اچھی بات، یعنی اس کو یعنی یوں سمجھے کہ ترغیب ہے۔ لیکن نماز کے ختم ہونے کے بعد آپ کاروبار دنیا کر سکتے ہیں، دفتر کھول سکتے ہیں، دکان کھول سکتے ہیں، اور کوئی کاروباری ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، لیکن اس میں بھی اللہ کو یاد رکھو، کثیراً، ہر وقت بکثرت، لعلکم تفلحون، تاکہ تم بامراد ہو، کامیاب ہو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل کو دیکھا، وہ پرانے جو بھی آتے تھے نا قافلے، تجارتی قافلے، تو ساتھ ان کے ہوتے تھے وہ جو بندر والے جن کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ساتھ سودا بھی خریدتے ہیں، تو وہ انہوں نے وہ کھیل وغیرہ دیکھا جب، اور تجارت کا سامان دیکھا، انفضوا الیہا، اس کی طرف لپک گئے، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑے چھوڑ گئے۔ اصل میں پہلے وقتوں میں جو ابتداءً جمعے کی نماز ہوتی تھی، تو جیسے عید کی نماز ہوتی ہے نا، نماز جماعت پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے، تو جمعے کی بھی یہی ترتیب تھی۔ یہ بعد میں یہ ترتیب بنی کہ خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، لوگ نماز پڑھ چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے تھے، اتنے میں باہر کوئی جو ہے نا وہ ایک جیسے نکارہ بجتا ہے اس طرح بجا، جس سے پتہ چلا کوئی سامان تجارت ہے، تو کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم، یعنی اس پہ یہ تبصرہ فرمایا۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے، من اللہو و من التجارہ، کھیل اور سودے بازی سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہت بہترین رزق دینے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ اب دیکھیے یہاں بھی جو تقابل ہے کس چیز کا ہے؟ کچھ دنیا کے مشاغل ہیں، مقابلے میں ایک اللہ کی فرض ہے، تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ اس فرض کو دینی ہے۔ اب پوری جو ان صورتوں کا جو مضمون ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک وقت کی پکار لگتی ہے کہ آپ نے حق کے غلبے کے لیے میدان جنگ میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو وہاں ترجیح کس کو دینی ہے؟ کاروبار کو، گھر بار کو، اپنے رشتے ناطے کو، یا یہ کہ وہ جو اس وقت کی پکار ہے اس کو ترجیح دینی ہے؟ جیسے غزوہ تبوک کی پکار لگی تھی، جیسے فتح مکہ کی پکار لگی ہے، یا جیسے عمرے پہ جانے کی پکار لگی ہے، تو یہ ہے وہ چیز جو سمجھائی گئی ہے۔ اب اگر وہ شخص کہ جس کو دنیا محبوب ہو گئی، یا جسے کہا وہن کی بیماری لگ گئی، یا جسے سورہ صف میں کہا لما تقولون ما لا تفعلون، اس کا وہ مرتکب ہو گیا، تو اس کو یعنی دینی اعتبار سے اسے آپ منافق قرار دیں گے۔ اس لیے یہ تیسری صورت ہے ہی سورہ منافقون۔ اب آپ سورہ حدید میں بھی دیکھیں جو دو مطالبوں کا ذکر آیا تھا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس پہ ڈانٹ بھی پڑی تھی کہ کیوں نہیں کرتے۔ تو جو آخرت کی منظر کشی کی گئی تھی تو اس میں ایک تو وہ ایمان والے تھے جنہوں نے وہ مطالبے پورے کر لیے، ان کی بشارت ہو گئی، بشراکم الیوم جنات، جنتوں کی بشارت ہو گئی۔ ساتھ ہی جس کا ذکر آیا وہ کون تھے؟ جو روکے اور انہیں منافق قرار دیا وہاں پہ، اور انہوں نے جب کہا کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی مسلمان تھے، ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، تم مسلمان تھے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اب اس کی تشریح ہے جو اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس میں جو آخری رکوع ہے اسی سورہ، یعنی دو رکوع ہیں، تو جو دوسرا رکوع ہے اس کا، اس میں سورہ حدید کا وہ مضمون آیا ہے کہ علم، جس میں آتا ہے نا کہ اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے آگے، اور آگے آتا ہے کہ دل کی زمین، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یحیی الارض بعد موتہا،
پھر آتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، وہ جو مضمون وہاں پہ آیا ہے یہی وہ لوگ ہیں، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، وہ دوسرے رکوع کا مضمون ہے، اسی سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کا مضمون۔